بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ فلسطین کی حمایت میں عالمی سطح پر مظاہرے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مصر میں فلسطین کے حامیوں نے قاہرہ میں پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کر کے غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کش حکومت کے حملے اور جرائم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح امریکہ کی وارمونٹ یونیورسٹی کے طالب علموں نے بھی صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے غزہ کی پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے حملے اور جرائم بند کیے جانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ اسرائیل کو کوئی ہتھیار دینے کو تیار نہیں جو اسے ابھی چاہیے۔ اعلیٰ فوجی جنرل امریکی فوجی جنرل نے جمعرات کو کہا ہے کہ واشنگٹن نے اسرائیل کو وہ تمام ہتھیار فراہم نہیں کیے جن کی اس نے درخواست کی تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ اس وقت اس پر آمادہ نہیں تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اس ہفتے کے شروع میں واشنگٹن میں تھے، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر ہتھیاروں کی صلاحیتوں کی ایک فہرست پیش کی جو ان کا ملک امریکہ سے لینے کا خواہش مند ہے، کیونکہ وہ حماس کو ختم کرنے کی کوششوں کی مہم ایک ماہ سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی فوج نے لگاتار دوسرے روز حوثیوں کے 4 ڈرون مار گرائے۔ امریکی فوج نے جمعے کی صبح یمن میں حوثیوں کی طرف سے جمعرات کو مسلسل دوسرے دن لانچ کیے گئے 4 بغیر پائلٹ کے ڈرونز کو تباہ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ 28 مارچ کو شام 6 بجے سینا کے مقامی وقت کے مطابق 10:56 پر مسلسل دوسرے دن امریکی سینٹرل کمانڈ نے حوثیوں کے 4 ڈرونز کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ڈرون بحیرہ احمر کے اوپر اتحادیوں کے جہاز اور ایک امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ امریکہ غزہ میں امن فوج کے قیام کے لیے پینٹاگون کی تجاویز پر غور کر رہا ہے۔ نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ امریکی دفاع اور جو بائیڈن انتظامیہ کے حکام کے مطابق امریکہ مبینہ طور پر پینٹاگون کی اس تجویز پر غور کر رہا ہے کہ موجودہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں ایک امن فوج تعینات کی جائے۔ غزہ میں امداد کا داخلہ۔ سعودی عرب کا عالمی عدالت انصاف کے اقدامات کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت عالمی عدالت انصاف سے جاری کیے گئے عارضی احتیاطی اقدامات کا خیر مقدم کرتی ہے، جس میں غزہ کی پٹی میں امداد کے داخلے کو بڑھانے اور زمینی گزرگاہوں میں اضافے کے ساتھ امداد کی آمد کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اسرائیلی وزیراعظم نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے یرغمالی شہریوں کے لواحقین کو یقین دلاتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے کسی یرغمالی کو وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یرغمالیوں کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا کہ صرف فوجی دباؤ ہی زیر حراست افراد کی رہائی کی ضمانت دے گا۔ حماس پر مسلسل فوجی دباؤ ڈال رہے ہیں اور اسے جاری رکھیں گے۔ یہی دباؤ یرغمالیوں کی واپسی کی ضمانت ہے۔ اسرائیل رفح میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اپنے کسی شہری کو وہاں نہیں چھوڑے گا۔ اسرائیل کی شام کے شہر حلب میں بمباری، 38 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساتھ ساتھ شام پر بھی بمباری کرنا شروع کر دی۔ شام کے شہر حلب پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 38 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں شہری و شامی فوجی اہلکار شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئی۔ شامی حکام کے مطابق اسرائیلی بمباری میں رات گئے حلب کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کو ٹریکٹروں نے گھیر لیا۔ حکومتی پالیسیوں سے سخت ناراض برطانوی کسانوں نے پارلیمنٹ کو ٹریکٹروں سے گھیر کر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ برطانوی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ برطانوی کسان سڑکوں پر نکل آئے اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ کسانوں نے ٹریکٹرز کے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کیا۔ اسرائیلی فوج نے اچانک بڑی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں شدت کے بعد اچانک بڑی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جنگی مشقوں میں تمام ڈائریکٹوریٹس
ऑपरेशन डिवीजन्स, जनरल स्टाफ और विंग्स शिरकत करेंगे। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सरप्राइज मशकों का मकसद शुमाल में किसी भी सूरत हाल से निमटने की तैयारी को मजबूत करना था। जो बाइडन की इसराइल नवाज पॉलिसियाँ, अमरीकी महकमे खारजा की अफसर मुस्ताफ़ी। अमरीकी सदर जो बाइडन की इसराइल की हमायत में बनाई गई पॉलिसियों से इख्तलाफ पर अमरीकी महकमे खारजा की इंसानी हकूक़ के लिए मुकर्रर करदा ऑफिसर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक एनील शैलीन ने गुज़िश्ता रोज़ 27 मार्च को वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। जो बाइडन का इसराइली हथियारों की तरसील मअतल करने पर गौर। गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल ने गजा को दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। ऐसे में अमरीकी सदर इसराइल नवाज पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की जद में है। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद तनकीद के बाद वाइट हाउस ने इसराइल को अहम हथियारों की फहरिस्त तलब कर ली। वाइट हाउस ने स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन को फहरिस्त देने की हिदायत कर दी है। हमास का खात्मा नामुमकिन है, इसराइल ने एतराफ़ कर लिया। इसराइल के इंटेलिजेंस हुकाम ने एतराफ़ किया है कि इसराइल के लिए हमास का खात्मा मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका ने हमारी हमायत से हाथ खींच लिए है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के इंटेलिजेंस हुकाम ने एतराफ़ किया है कि इनके लिए हमास का खात्मा मुमकिन नहीं है, और इसकी वजह अमेरिका को करार देते हुए कहा गया है कि अमेरिका ने इस मामले पर पीठ दिखा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम का कहना था कि गजा में कई माह से जारी तवील लड़ाई के बावजूद हम अपना हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। अमरीकी पाबंदियों ने ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात सिफर कर दी। ज़राए के मुताबिक मुसलसल तीसरे माली साल ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात सिफर और दरामदात में इजाफा हुआ है। माली साल 2021 से 2023 के दौरान ईरान के लिए पाकिस्तानी बरामदात ज़ीरो हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया और खित्ते के दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का इनके लिए ये पहला पैगाम है। ख़त में अमरीकी सदर ने नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। पीटीआई की कानूनी टीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया और कहा कि जजेस के ख़त ने साबित कर दिया है कि निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका है। ये बात पीटीआई की कानूनी टीम रऊफ़ हसन, नईम हैदर पंजोता, शुएब शाहीन, अली बुखारी और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। रऊफ़ हसन ने कहा कि 6 जजेस का ख़त इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़त में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुखातब किया गया है। 2 दिन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा हुआ है, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा डाउट है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों के जंगी जराइम की तहकीकात करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाकों में जारी वहशियाना मुजालिम और नाइंसाफ़ियों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपना नाजायज़ कब्ज़ा ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकता, और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी इसकी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर लेंगे। पीसीबी का बाबर आजम को कौमी टीम की कप्तानी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीसीबी की जानिब से बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देने का फैसला कर लिया गया। साबिक़ कप्तान आइंदा माह न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर होने वाली T20 सीरीज से कबल बतौर पाकिस्तानी कप्तान वापस आएंगे।
چینی کمپنیوں نے دیامیر بھاشا ڈیم پر کام روک دیا، عملے کو گھر میں رہنے کی ہدایت۔ داسو اور تربیلا ڈیم کے بعد اب دیامیر بھاشا ڈیم پر بھی کام روک دیا گیا، تاہم چینی باشندے تاحال خیبر پختونخوا میں محمد ڈیم پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم پر تقریباً 500 چینی شہری ڈیم کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ چین پاکستان کے معاہدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، آئی ایم ایف نے واضح کر دیا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ چین پاکستان کے معاہدوں کے حوالے سے کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی۔ آئی ایم ایف ممبرز ممالک کے معاہدوں پر بات چیت نہیں کرتا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ جولائی 2023 میں میٹنگز ہوئی تھیں، جس پر پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ قومی ٹیم کے لیے وائٹ اور ریڈ بال کرکٹ کے الگ الگ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے 2 غیر ملکی کوچز گیری کرسٹن اور جیسن گلیسپی کے نام فائنل معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ پی سی بی نے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کے لیے الگ الگ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی کوچز کی تقرری کے حوالے سے معاملات حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو 3 سال کے لیے چیئرمین نادرا تعینات کرنے کی منظوری۔ نو منتخب وفاقی حکومت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا اور وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کو 3 سال کے لیے چیئرمین نادرا تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔